نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں۔ اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں۔ آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے۔ نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو۔ یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو۔ ذیشان نبی ہیں سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ یہ جملہ مل کے پڑھو۔ ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ خیرات محمد سے پا کر اس ناز سے منگتے کہتے ہیں۔ خیرات محمد سے پا کر اس ناز سے منگتے کہتے ہیں۔ وہ دکھیوں پہ کرم کرنے والا سرکار سے اچھا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے۔ ختم رسول اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور جانے کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلام علیہ درود السلام نعت کرنے کے بعد نہایت ہی قابل احترام علماء ذیل احتشام نعت خوانان شیرین صاحب بانیان محفل محترم معزز و محتشم سامعین و حاضرین کرام، دعا گو اللہ تعالیٰ ہم سب کا بانیان کی محفل کو سجانا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ بس آپ بعد میں توجہ رکھنی ہے، کوئی جملہ دل میں اترے بے ساختہ سبحان اللہ نکلے ایک الگ بات ہے۔ چونکہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ لائیو چل رہا اور بڑی دور تک پیغام جاتا ہے، تو جو وہ بندہ سن رہا ہوتا ہے جو ہمارے مسلک کے خلاف ہو یا دین کے خلاف ہو، تو وہ پھر دیکھ کے بہت کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے۔ یقین کریں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت جس طرح ذمہ داری نبھانی چاہیے تھی نا، اب اسٹیجوں پہ وہ کام نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے، کوئی جناب علی پاک کا دل کا ذکر کرے، ٹھیک ہے نا، کسی کا منہ بن جانا، کوئی صدیق پاک کا ذکر کرے کسی کا بن جانا، کوئی حضرت میرے معاویہ کا کرے کسی کا بن جانا، لیکن سننی ہو جدا بھی ذکر کرو منہ نہیں بنے گا، دل سے لے سبحان اللہ سبحان تو آپ نے توجہ رکھنی، کیونکہ میرا شریف کے عنوان پہ محفل ہے، میں چاہوں گا کچھ اصلاحی کچھ عقیدے پہ باتیں ہوں۔
اب جس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے معراج شریف کا ذکر کیا اس کا آغاز ہوتا ہے سبحان سے. اب اس کا کیا مطلب ہے، کیا معنی ہے؟ پاک. نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا غلام 1000 مرتبہ پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. فرمایا 1000 مرتبہ پڑھے، ملتا کیا ہے؟ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہوں والا معاف فرما دیتا ہے. آپ نے توجہ رکھنی ہے، یہ نہیں آپ نے دیکھنا کہ میں آواز اوپر لے کے جا رہا ہوں کہ نہیں جا رہا، ٹھیک ہے، میں جذباتی ہو رہا ہوں کہ نہیں ہو رہا، بلکہ آپ نے یہ دیکھنا میں جن کا ذکر کر رہا ہوں دل سے کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. اب دیکھو آپ نے 1000 مرتبہ پڑھا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ، کیا ہوا ہے؟ دل پاکیزہ ہوا ہے. کیا ہوا ہے؟ دل ستھرا ہوا ہے. کیا ہوا ہے؟ دل صاف ہوا ہے. اب آپ غور کرنا یہ کس وجہ سے ہوا ہے؟ اس لیے کہ تو نے پڑھا ہے. دیکھو نا، پڑھنے والا بھی ہوتا ہے نا، تو نے پڑھا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ. تو علماء فرماتے ہیں جب تو اپنے لیے کہے سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ تیرے دل کو ستھرا فرماتا ہے. تو جس کی سیر معراج کو ذکر کرنے سے پہلے خود رب کہے سبحان، پھر ان کے دل کو اللہ نے کتنا ستھرا فرمایا ہے. اور یہ علماء موجود ہیں، آپ سنتے بھی رہتے ہوں گے. یہ جو لفظ سبحان ہے نا، یہ وہیں پہ استعمال ہوتا ہے کہ جب آگے بڑا عجیب و غریب واقعہ ہو. کیونکہ آج کے دور کے اندر بھی جو بندہ عقل سے کام لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کیسے آئے، کیسے یہ ہوا، کیسے ہیں، سمجھ نہیں آتی ہے. میں آپ کو ایک جملہ دے لگوں، پھر میں دیکھوں گا آپ کتنا کچھ رکھنے والے. جب بات عظمت مصطفیٰ کی آ جائے نا، عقل سے کام لینا ابو جہل کا کام ہے، عشق سے کام لینا صدیق اکبر کا کام ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں عقل کیا کرتی ہے، عشق کیا کرتا ہے. آپ میں سے کوئی اٹھ کے مجھے خرم بھائی کہہ رہا، وہ مجھے کہہ رہا صاحب میں 5 منٹ پہلے لاہور تھا، 5 منٹ میں بس آپ کا بیان سننے کے لیے میں ادھر آ گیا. میں فوراً کیا کہوں؟ بھائی ایسے نہیں ہوتا، یہ عقل ہے. 5 منٹ میں بندہ لاہور چلا جائے، پھر 5 منٹ کے اندر ادھر آ جائے، ایسے میں نے فوراً کہہ دیا. آپ سے بھی میں کہوں گا میں 5 منٹ کے اندر سیالکوٹ سے سرگودا ماروں گے، نہیں ہوتا. 5 منٹ کے اندر. اب غور کیجیے گا، ابو جہل جیسا شخص صدیق اکبر کو جا کے کہہ رہا ہے. اب مجھے نہیں پتا آپ کیا سمجھو گے اس جملے سے، لیکن میں نے تمہید باندھ دی. ابو جہل جیسا شخص جا کے کہہ رہا ہے اگر کوئی یہ کہے، اگر نام نہیں لیا، اگر کوئی یہ کہے میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، امامت فرمائی، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7 سدرۃ المنتہا، لا مقام کی بلندی، ریاض النیاز کی بات ہے، 50 نمازیں 5 کروائیں، جنت و دوزخ کا مشاہدہ، کنڈی ہل رہی ہے، بستر گرم ہے، پانی چل رہا. بتاؤ مانو گے؟ بتاؤ مانو گے؟ تسی اے نہیں مانتے پہ تسی لوہروں آ گئے ہیں 5 منٹوں کے اندر. تو ابو جہل کہہ رہا اگر کوئی یہ کہے، اتنا فاصلہ طے کیا ہے. صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا ایسا نہیں ہوتا. جملہ سنو، کہنے لگے پہلے یہ بتا کر لاکھی کنے میں. سمجھو اس بات کو. آپ نے مجھے کہا ہے 5 منٹ میں آ گیا، میں نے فوراً کہا بھائی ہوتا ہی نہیں ہے. اب صدیق اکبر بھی پہلے یہ کہہ سکتے تھے کہ نہیں ہوتا، لیکن جملہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ بتا کے کہا کس نے ہے؟ اس نے کہا تمہارے نبی نے کہا ہے، اس نے کہا تمہارے آقا نے کہا ہے. اب حضرت صدیق اکبر کہنے لگے اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، اگر انہوں نے کہا تو حق کہا ہے. صاحب مان جو نبوہ نے لکھا، کہتے ہیں جب صدیق اکبر نے تصدیق کی، ابو جہل کہنے لگا تم جیسا عاقل، تم جیسا سمجھدار وہ بھی یہ مان لیتا ہے کہ اتنے تھوڑے سے وقت کے اندر اتنا فاصلہ طے ہو گیا، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ سنو صدیق اکبر کی دلیل. صدیق کی دلیل پہ اگر کوئی نہ بولے تو مجھے نہیں پتا وہ سننے کے لیے کیا آیا ہے، کیونکہ ساری امت کے عالم ایک پاسے، صدیق اکبر ایک پاسے، ساری امت کے متقی ایک پاسے، صدیق اکبر ایک پاسے، ساری امت کے صوفی ایک پاسے، صدیق اکبر ایک پاسے. سنو صدیق اکبر کی دلیل. آپ کہنے لگے تو کہتا ہے یہ ہوا کس طرح ہے، تھوڑے سے وقت میں فاصلہ طے ہوا کس طرح ہے؟ آپ نے کہا سدرۃ المنتہا کدھر ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر ہے. جب
حضور کی بارگاہ کا اپنا غلام ہے. تو فرمایا جب غلام کی رفتار کا یہ عالم ہے، آقا کی رفتار کا عالم کیا ہے؟ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ دار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. لے جانا انہیں مانا لے جانا انہیں مانا لے جانا لے جانا لے جانا لے جانا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. توجہ ملتا ہے. ہر چیز کو عقل کے پرائے میں لو گے نا، تمہاری ماں تمہاری جائے گی. میں ایک سوال آپ سے، سردیوں کے اندر آپ چمڑے کے موزے پہنتے ہو، کدھر مسا کرتے ہو؟ اوپر. ادھر. اب آپ اپنے دل سے پوچھو، پیر تھلوں گندے ہوں گے نا، تو پہ مسا کرنا ہے. یہ ہے عقل کا معیار. دیکھو وہ کہ پیر نیچے سے گندے ہوتے ہیں، تو اوپر مسا کر رہا ہے، نیچے کرنا چاہیے. تو تیرے کو کوئی پوچھے گا کہ کرنا ہے، تو کہے گا پاجی عقل کا کلمہ نہیں پڑھیا، مدینے والا کلمہ پڑھا. ٹھیک ہے جی، دونوں نے آنکھ چھڑیا گئے ہیں تو منو گے. رجوع ہے کہ نہیں؟ مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ کوئی پھل کڑا مولوی نے. اب کچھ لوگ اس طرح کہتے ہیں رستے جو ڈال رہے سانو بھی منو ہے، سانو بھی منو. میں کہا پہلے تھی صحیح طریقے نہ حضور دے صحابہ نوں منو، پھر بھی منو. مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ وہ عاشق رسول ہے. ملا شریف پہ تقریر کر رہے ہیں، سامنے ایک بلب تھا، کبھی بجھتا ہے کبھی جل جاتا ہے، کبھی بجھتا ہے کبھی جل جاتا ہے. تو آپ دیکھ رہے تھے، دوران تقریر کہہ رہے تھے بلب کو ہاتھ رکھا کے، بلب کو. نبی پاک آئے نے سارا جہاں روشن ہو گیا، تو کبھی بجھنا کبھی پالنا. بس اینا آخیا پھر نہیں بجھے. محدث پاکستان. اور آپ فرمایا کرتے تھے تم لوگ بیمار ہوتے ہو، طبیبوں کے پاس جاتے ہو، کیموں کے پاس جاتے ہو، میں جب بیمار ہوتا ہوں میں نبی پاک کی حدیث پڑھتا ہوں. آپ نے لکھی یہ بات ہے. کہتے ہیں ایک ولی کامل کا مرید تھا، تو وہ نا سائنسدانوں میں بیٹھ گیا. اب ایک سائنسدان کیا کہتا ہے جی ایک لات اٹھائی جائے نا، ایک دوجی چکی نہیں جاتی ہے. تھی کہ ساڈا نبی ستا آسمان تو پا کے آپ ایک اٹھاؤ دوسری اٹھاؤ گے تو نیچے آؤ گے نا، اوپر تو نہیں جاؤ گے. اب یہ تھی بات ہے. ہمیشہ میری ایک بات یاد رکھنا، جہاں کو بو بھی آئیے نا، بو بھی آئیے دور رہا گیا ہے. آپ کو نہیں پتا میں کتنی بڑی بات کر رہا ہوں. کچھ کہتے ہیں سارے صحابی جنتی نے، ان کے سارے تے ہے نے، اے نعرہ بھی تلانا ہر. میری بات نہیں آپ سمجھ رہے ہیں، یہ میری ایک بات یاد رکھنا، جو عالم عقیدہ بیان کرتے ہوئے ڈنڈی مارے، یہ میرا جملہ علماء اگر سمجھے تو میں چاہوں گا کہ میرے ساتھ کچھ محبت کا اظہار کریں. جو عالم عقیدہ بیان کرتے ہوئے ڈنڈی مارے انہوں ڈنڈے بجنے دیں. اس لیے کہ دیکھو آل ہے آل، اصحاب ہے اصحاب. آلہ حضرت فاضل بریلوی نے لکھا کتاب علیہ شریف کے اندر، فرماتے ہیں نہ ہم نے آل کو ذوات کی وجہ سے مانا ہے، نہ اصحاب کو ذوات کی وجہ سے مانا ہے، نہ آل کو ذات کی وجہ سے مانا ہے، نہ اصحاب کو ذات کی وجہ سے مانا ہے. اصحاب کو بھی مانا ہے حضور کی وجہ سے، آل کو بھی مانا ہے حضور کی وجہ سے مانا ہے. اور آپ کو پتا ہے جنہوں نے بہتا غلبہ ہو گیا نا صحابہ دی محبت آتے، انہوں نے کی لکھنا شروع کیا، نبی کی قسمت اچھی ساتھی ابو بکر جیسا ملا، نبی کی قسمت اچھی ساتھی عمر جیسا ملا، نبی کی قسمت اچھی ساتھی عثمان جیسا ملا. پھر جنہوں نے اتیال دی محبت کا بہت بڑی غلبہ ہو گیا ہے، وہ کہتے ہیں نبی کی قسمت اچھی نواسا حسن جیسا ملا، نواسا حسین جیسا ملا. میرے استاد محترم مناظر اسلام قاری امتیاز قادری صاحب ایک جملہ بولتے تھے، اگر سمجھ میں آئے تو محبت کا اظہار کرنا. فرمانے کا پترا ساری زندگی یہ نہیں کہنا کہ نبی کی قسمت چنگی، یہ نہیں کہنا، بلکہ کہنا ہے اینا دی قسمت چنگی نانا مصطفیٰ جیسا ملا. اس
اس لیے جس کے پاس بیٹھو دیکھو تو صحیح یار کرتا کی پیا ہے. اب ایک اور بیماری ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے. کوئی بندہ کسی پیر صاحب کو کہے نا پیر جی جی تھی حرکت کی تھی نا قرآن کے بھی خلاف ہے سنت کے خلاف وہ فارغ نہیں فیض بن گئے. عجیب تماش بھی نہیں ہے. میں کہا وہ کو سوال ہو سکتا ہے دوجی کمیز کی دفاعی تھوڑے کو نہیں ہو سکتا. میں نقشبندی ہوں پانی مسئلہ نہیں ہے سنت کا ہوں وہ بھی گل نہیں کرنی آتی ہے. اس چیز کو سمجھو دوستان محتشم. نہیں فروخ اعظم سے سوال ہوا نہیں کہا ایک صحابی نے کہ فروخ اعظم کو ٹائم پہ آیا کرو. اتنی شخصیت پرستی پھیل گئی اتنی جناب والا ہمارے معاشرے کے اندر نفس پرستی پھیل گئی. جو مرضی کو کرتا پھرے جو مرضی کو کرتا پھرے. یہ میرا جملہ دیکھ لو رب کعبہ کی عزت کی قسم داتا صاحب کو بھی ماننا ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے ماننا ہے. کوئی پیر ہم کو اگر آسمان میں اڑ کے بھی دکھائے پھر بھی پیر نہیں مانیں گے. ہمارے لیے میعاد یہی ہے پیر وہی پیر ہے. ایک ہاتھ میں قرآن نظر آئے دوسرے ہاتھ میں نبی کا فرمان نظر آئے گا. میں ایک جملہ کہنے لگوں اگر آپ سمجھ گئے تو سمجھ. کل قیامت والے دن پیر کا سامنا کرنا چاہیے تو کا سامنا کرنا چاہیے. یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو میں صرف آپ کا سامنا چاہتا ہوں. میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. پڑھو مل کے میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. پھر خود کہتا ہے بڑی بزم میں راز کی بات کہہ دی. بڑی بزم میں راز کی بات کہہ دی. بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں. میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. ہمیں فیض قبلہ پیر سید باقر علی شاہ صاحب سیدہ فیض آ رہے. ہمیں فیض قبلہ میاں محمد شیر شرکپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا ہے. اب میں آپ کو ایک بات سمجھانے لگوں اگر سمجھ گئے تو سمجھ گئے. توجہ رکھنا ذرا پھر آپ کو پتہ لگے گا پیری مریدی کا کسے کا. آپ مرید تھے میاں شیر محمد صاحب کوٹلہ شریف میاں میر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ. اب پیر صاحب اور مرید صاحب. پیر صاحب جس سواری پہ سوار تھے نا اس کے ایک پیر کے ساتھ نا گھنگرو تھا گھنگرو. اب میاں شیر محمد صاحب مرید ہیں. انہوں نے دیکھا پیر صاحب جس سواری پہ سوار ہیں پیر نہ گھنگرو ہوئے. پھر نہیں سوچا پیر صاحب نے جو رکھا تھا جائز ہی ہونا. پیر صاحب کے سامنے گھنگرو لایا تو کہتے کہ حضور تاں لایا ہے نبی پاک دی سنت کے خلاف. تاں لایا سنت تو ثابت نہیں. اب میں دیکھتا ہوں جو صحیح نسبت والا بیٹھا ہے نا اتنی محبت کا اظہار کرنا کلیجے میں ٹھنڈ پڑے ہے. ان پیر صاحب نے نہیں کیا شیر محمد مرید ہو کے سانو دسے گا کہ سنت کی ہے تو غیر سنت کی ہے نہیں. دیکھنا ذرا شاباش دیتی. کہنے لگے شیر محمد تیرے جیسے مرید ہوں پہ پیر گمراہ نہیں ہو سکتے. حضرت والا یاد رکھو اور یہ بات یاد رکھو یہ جو نعرے لگواتے ہیں نا دعوت اسلامی والے ہر صحابی نبی تھوڑی نسلاں بچاندے پے جے تھوڑے عقیدے بچاندے پے جے. خدا کی قسم آپ کو اسٹیج پہ نعرہ لگائے وہ سمجھتا ہے پتہ نہیں کوئی حضرت کوئی بیمار نہ اللہ کے بندو یہ ایسا نعرہ ہے یہ نعرہ آپ کو ذرا مصطفیٰ تک لے کے جائے گا. مولا کائنات کے ذکر سے جو جلے اس سے بڑا تو منافق کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے. لیکن یہ نعرہ آج کا معیار بن چکا ہے. اگر آپ نے جہل میں مداخلہ کرنا ہو یہ نعرہ لگاؤ ہر صحابی نبی جنتی جنتی. جس کے چہرے پہ مرض آ جائے سمجھ جانا منافق ہے. جس کے چہرے پہ باہر آ جائے سمجھ جانا علی مرتضیٰ کا بھی عاشق ہے میرے معاویہ کا بھی عاشق ہے. جنتی
जन्नती असहाबी-ए नबी जन्नती जन्नती नाराए हैदरी यारी। आपको नहीं पता मैं बात कहाँ से लेके चला था। अच्छा मेरी गल याद रखिए, जे थोड़ा दिल करता है ना मैं गल्लां सही कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो फिर शख्सियत परस्त ना बने जी, मान जाए मेरी गल समझे पहले। हाँ मौलाना सरदार अहमद साहब कहते हैं वो साइंसदान कहना है एक चुकी दूसरी चुकी नहीं जाती है, सातों आसमानों के ऊपर गए। फिर दूजा बोलिया, कहता है ज़मीन और आसमान के दरमियान एक मकाम है जिसको कुरान आता है, वो आग से भी ज़्यादा शदीद है, और फिर उसके आगे एक मकाम है कुरा ज़महरीर, वो बर्फ़ से भी ज़्यादा शदीद है। वो तो बंदा वापस आ ही नहीं सकता। तुम कहते हो एक लम्हे के अंदर ये सारा कुछ हो गया, ये कैसे होता है? मालिक की बिलाद इंसाफर में करते थे, जुआ वाले ने भैया जुआ पाई जाती है, खुरक वाले ने भैया खुरक पाई जाती है। किड़े किड़े बड़े लोग सन जिन्होंने वेख के असं कीदा सीखे, जुआ वाले ने भैया जुआ पाई, ऐसा जना सलमान देंगे। मैं कुर्बान जाऊँगा मेरे ने सुन कहने लगे जी तुम्हें पता लगे ना मेरे मुआविया रज़ी अल्लाह ताला दूसरा खान लगे उस गली में भी नहीं जाना। समझ आई बात है? लोग कहते हैं वो हज़रत वाला वो क्या करते हैं, मैं क्या वो करते हैं। अब आपने रोला डाला है ना, उन्हें छोटे छोटे बच्चे ने तैयार करना शुरू कर, जाओ दारुल मदीना जाओ, कितने कुछ नारे लगते पे बीकल हाउस जाओ, उत्थे कुछ नारे ने, दूसरे स्कूलों जाओ कुछ नारे ने। साड़ा बच्चा आगे की कह रहे होंगे हर सहाबी कहते हैं वो क्या कर रहे हैं, मैं क्या कौम तैयार कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो इश्क तैयार कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो मोहब्बत दे रहे हैं। क्यों उनकी वर्ड भी छड़ेगा ना, वो कहेगा वाह बचपन तो यही पढ़े है हर सहाबी समझ आइए बाकी के नहीं है। अब ये था इस चीज़ का यानी कि असर माहौल का। वो कहने लगा यार मैं मानता था नबी पाक के हैं, लेकिन जी गल्लां इन्होंने कीतियां ने उसे भी तवज्जो नहीं हटाई जा सकती। वली कामी का मुरीद है, कहता सुबह जाके ना मैं अपने शहर से पूछूंगा कि ये जड़ियाँ गल्लां इन्होंने कीतियां। अब जो सुबह गया ना मौलाना सरदार अहमद साहब ने कहते हैं कि वो ना पीर साहब ऊपर वाले मंजिल पे थे, मुरीद नीचे था, दरवाजे बंद, खिड़कियाँ बंद, ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं खुला। इसने दस्तक दी, ऊपर से आवाज़ आई, कौन? उनका जो गुलाम आए हैं, उन खिड़कियाँ बंद ने, दरवाजे बंद नहीं है, खिड़कियाँ खोल दी तो सीढ़ियाँ रस्ते उत्ते जाना सब कुछ बंद। उन्होंने ऊपर से ही कहा आ जा, वो कहता उन्होंने कहा आ जा, तो सीढ़ियाँ नहीं चढ़िया, अपने शहर के सामने मौजूद था। अच्छा तुसी कहोगे ये कैसे होता है, ये कैसे होता है? तो मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूँ आसिम बिन बरकिया वो कैसे होता है? वो जी वो थे जिन्होंने सुलेमान अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ा था। मैं कहा ये वो हैं जिन्होंने मोहम्मद मुस्तफा का कलमा वो ऊपर वो कहते आगे क्या देखता हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा था ना साइंसदानों ने कुरा ज़महरीर है, आगे बंदा तो जिंदा आ ही नहीं सकता। वो कहता देखता क्या हूँ, पीर साहब ऊपर बैठे हुए हैं और लाते आग की तरफ की हुई है, नीचे आग है, आग कख नहीं करती थी। आग का काम होता है जलाना, आग का काम होता है राख करना, अरे क्यों नहीं जलाती पई? तो जना गल सुनिए, इस वजह के नाल अग नूं भी अल्लाह ने इन्ना फहम अता कीता है, उन्होंने भी पता लग जाता वे है जिसम मुनाफिक का या मुस्तफा के आशिक का। इकबाल ने नहीं कहा आज भी हो अगर इब्राहिम का इमां पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलस्तां पैदा। अब क्या था, शेख जो होता है ना उसको पता होता है कि मुरीद क्या कर रहा है, समझ आई बात की? तो कहता है मेरे शेख मुझे कहने लगे तुम यही सोच रहे थे ना नबी पाक गए कैसे हैं, फिर आए कैसे, ये एक लम्हे में हुआ कैसे है, इतनी मोहब्बत का इज़हार करना, पता लगे वाकई मेरा जो नबी के जस्से में आता है। कहते हैं यार तू कहता है एक लम्हे में गए कैसे, आए कैसे? कहते हैं देख मैंने तुझे कहा है, मैंने आ जा, टाइम नहीं ना लगे, जिन्हों मैं आखा आ जा तो टाइम नहीं लगता, जिन्हों वो आखे आ जा।
اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری یا علی. اب غور کرو ذرا، سبحان پاک ہے اللہ زی وہ ذات. اللہ زی کیا ہے؟ اس میں موصول ہے. ٹھیک ہے، توجہ رکھنا ذرا. وہ ذات اللہ نے صراحتاً نہیں ذکر کیا یہاں پہ، لیکن چونکہ یہاں پہ کچھ ہے تو مراد لیا گیا ہے نا، اللہ کی ذات مراد ہے، صراحتاً تو نہیں. اب علماء کہتے ہیں اللہ زی ہے، اللہ زی ہے وہ ذات، ان بڑیاں ذاتیں نہیں ہیں. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ یار یہاں سے تو پاک ذات مراد ہے اس لیے کہ پیچھے لفظ سبحانہ آ رہا ہے، تو اس کی وجہ سے کلام میں تخصیص پیدا ہو رہی ہے پاک ذات. تو جب پاک ذات مراد لے لی گئی، یہ جو قافیہ پڑھتے ہیں تھوڑا بہت سمجھیں، پاک ذات مراد لے لی گئی تو نماز ساری نکل گئی. ٹھیک ہے نا، لیکن پاک ایک ذات نہیں نا، اصحاب بھی پاک نے، آل بھی پاک نے، اور مدینے والے دی وجہ نہ پاک نے، مدینے والے خود بھی پاک نے. پاک ذات ایک نہیں، بہت ساری پاک ذاتیں ہیں. تسی اتوں کس طرح رب دی ذات مراد لے. اب غور کرنا ذرا، سمجھ میں آئے تو بولنا. علماء کہتے ہیں جتنی بھی ذاتیں ہیں، ہر ذات ذات ہونے میں کسی ذات کی محتاج ہے. ہر ذات ذات ہونے میں کسی ذات کی محتاج ہے، لیکن کہتے ہیں ہر ذات جس ذات کی محتاج ہے نا، یہاں سے وہ کامل ذات مراد ہے. مطلب کیا ہے؟ وہ ذاتاں بڑیاں نے، رب جیسی ذات کوئی نہیں. بہت ساری ذاتیں ہیں لیکن اس ذات جیسی کسی کی ذات نہیں ہے. وہ بے مثال ہے، وہ بے مثال ہے. اب تو اس بات کی طرف توجہ رکھیے گا، یعنی کہ سبحان اللہ بھی کس طرح مراد لیا گیا کہ رب کی ذات ہے. بہت ساری ذاتیں ہیں لیکن ذاتیں بہت سی ہیں، اس ذات جیسی کوئی نہیں. اب غور کرو، آگے آیا اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرے. اب دیکھو ذرا، وہ اگر نہ چاہے یہ نکلا ہوا سانس واپس آ سکتے، وہ اگر نہ چاہے ایک قدم اٹھا سکتے، وہ اگر نہ چاہے تم چل سکتے، دوڑ سکتے، اگر وہ اگر نہ چاہے تو آپ سیر کر سکتے. تو پتہ یہ چلا وہ چاہتا ہے تو تم چلتے، وہ چاہتا ہے تو تم سیر کرتے. تو پتہ یہ چلا جو بھی سیر کرتا ہے اس کو وہی کراتا ہے، اس کو وہی کراتا ہے. لیکن دوستو جب ہر ایک کو وہی سیر کراتا ہے، لیکن ادھر سے کیڑی سیر مراد ہے؟ وہ کہتے ہیں جون سی سیر دوسروں کو کرائی ہے نا، وہ ایک ملک سے دوسرے ملک کی ہے، وہ ایک شہر سے دوسرے شہر کی ہے، وہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی ہے. یہ کیڑی سیر ہے؟ کوئی چھٹے فلک تے یار گیا، کوئی سدرا جا کے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگر شاہ تو پار گیا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا. جس وقت تک خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا بھی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان خدمت گاروں کی. سردار کا عالم کیا ہوگا، کہتے ہیں رب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے. اے نجم نجام طیبہ کے گلزار کا عالم کیا ہوگا. جب شمع رسالت روشن ہو کیوں کر نہ جلے پروانہ دل، جب رشک مسیحہ آ جائے بیمار کا عالم کیا ہوگا. معراج کی شب حق سے ملنے وہ عرش معلیٰ پر پہنچے، گفتار کا عالم کیا ہوگا، رفتار کا عالم کیا ہوگا. اللہ توجہ رکھنی آتا. فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرے بھی عبدی. علماء فرماتے ہیں یہ جو با ہے نا یہ مسافت کے لیے، تھوڑی تفسیر کرنا. مطلب کیا مسافت؟ یہ جملہ ایک کو بھی سمجھ میں آنا، اتنی محبت کا اظہار کرے کہ دوسروں پر بھی اثر پڑے. کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ سیر کروانے والا سیر کرنے والے کے ساتھ تھا، لیکن اس صحبت کو لفظوں میں تم بیان نہیں کر سکتے. مقام سے پاک ہے، وہ جگہ سے پاک ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ پھر فرمایا بھی عبدی ہی، عبدی ہی.
اب دیکھو ادھر بھی پیچھے بھی صراحتاً ذکر نہیں کیا اپنا, ادھر بھی سونے کا صراحتاً ذکر نہیں کیا. ہائے ہائے, تھی سن دیتے ہو جی چیز اپنے آپ سے پسند کی جاتی ہے, محبوبہ سے نہیں کی جاتی. اپنا بھی صراحتاً ذکر نہیں کیا, محبوب کا بھی نہیں کیا. اب دیکھو عبد کا اطلاق آپ سب پہ بھی ہوتا ہے, عبد کا اطلاق مخلوق پر ہوتا ہے. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. تو یا اللہ ساری تیرے عبد نے, ایتھوں کیڑا عبد مراد ہے؟ اب اگر سبحان والی بحث اگر آپ کو یاد ہے نا, پھر آپ ذوق لوگے. جواب آتا ہے وہ جس طرح ذاتاں بڑیاں نے, میری ذات جیسی کوئی ذات نہیں ہے. بندے بڑے نے, محمد جیسا بندہ کوئی نہیں. بے مثل نے محبوب بھی بے مثل بنایا ہے. وہاں جسم نہیں ہے یہاں سایہ نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہی بولے سدرا والے, جب نے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا. اللہ کی سرکار پہ قدم نشان ہے یہ, انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو بتاتا ہے ایمان نے, ایمان جو کہتا نہیں جان ہے یہ. کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا, کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. انہیں خلق کر کے نازا وہ خود کی دست قدرت, کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کسی درم نے صدا کی کوئی آپ کا مواصل, تو یقین پکار اٹھا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. سلسلے کے پال تک تنویر کی تنویر ہے, گفتگو میرے سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے. سوچتی تو ہوگی دنیا چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. حسینہ جمیلہ کا منہ توڑ دیتا, محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. محمد ہمارے بڑی شان والے, محمد ہمارے بڑی شان والے, ہمارے بڑی شان والے, ہمارے بڑی شان والے. دوستو بچیو, سچ گل تو رکھی جی تو ویڈیو لائیو چل رہی ہے, لوگ سمجھتے نہیں ہے پتہ نہیں پیسے کٹھے کرنے کی پی. میرے نال بھی جڑا ہوندا نا, میں کبھی نہیں انہوں کہا پیسے چکنے. تھانوں بھی بڑی دور تک پہ ہوتا ہے. جڑے جیل بھی لوگ نے وہ پھر کلپ کٹ دیں گے. ایسے سارے اتنے پانی نہ بندی ہو رہی ہوتی ہے, چلو پانی دو بندے چلو جی نہیں بزرگ نہیں, میں بنیادی وجہ بھلا کی ہے جہاں دین دے خلاف بکواس کرنے دل کرتا ہے نا, جدو اتنے تو پڑھاس نہیں کر سکتا کیونکہ انہوں پتا ہے کوئی نہ کوئی قانون میرے آ رہی ملے گا, وہ پھر سانو پڑھا کر دے گا. یہ کر لیا ہے وہ کر لیا. پچھلے دنوں دیکھو نا مرزا جیلمی نے اعلیٰ حضرت شیر کے اتنے ایک کلپ بنا چھڑیا, سب سے اولا والا کہتا ہے اس کے اندر شرک ہے. میں پچھلے دنوں منڈی بھاؤ گئی تھا, میں نے وہاں پہ تھا, میں کہا مجھے ایک بندہ لا کے بتانا جہاں الفیہ میں نے آکے میں جیلمی کو سنتا ہوں تو اللہ کے قول کی وجہ میں آنسو بھی آتا ہے. تمہیں ہزار لوگ لبن گے, وہ کہیں گے لیاس قادری کو سن کے ماما پہن لیا. میں کہا تینوں بھی کسی نے سن کے ماما پایا, تینوں سن کے تو لوگ میرے ماں کو گالا کٹ لاتے ہیں. تو اور کیتا نہیں کردی ہے بابے نے سن کے لوگ عاشق بنے نے, منافق نہیں بنے. تینوں سن کے حضرت والا اتنا پلپلا پن, میرے سامنے ایک انجینئر ہے, اس نے حضرت میرے ماں کس طرح نام لیا, نعوذ باللہ من ذالک, کس نام بننے کا نام لیا جاتا ہے. یہ میں جو آپ کے سامنے بات کرنے لگا ہوں نا, اس حدیث کو یاد کر لو. عالم کا حق ہے وہ قوم تک حق پہنچائے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے لکھا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے, قرب قیامت میرے صحابہ پر تان کیا جانے لگے گا. فرمایا اس وقت جو عالم اپنے علم کا اظہار نہیں کرے گا, اللہ تعالیٰ نہ اس کے فرضوں کو قبول کرے گا نہ نفلوں کو قبول کرے گا. اس چیز کو سمجھو. اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں, دیکھو نا انہیں اڑے اتنے بھی آگے سب سے نہیں داتا صاحب کے خلاف بکواس کی, کیا ہم نے کر لیا ہے؟ نہیں خواجہ صاحب کے بارے میں اس نے بکواس کی, کیا ہم نے کر لیا ہے؟ اب بتایا گیا نمازی کے آگے سے کس طرح گزرنا ہے. فقہ کی کتابیں اس باندر نے پڑھی کوئی نہیں ہے, تو اس کو کیا پتا. حضرت میرا نے سنت کے کلپ کے اوپر نہیں اس نے تماشا لگایا سوشل میڈیا پہ, جتنا یونیورسٹی کا طبقہ تھا سارے شیئرنگ کر رکھے تھے.
یہ ہے حالت کہ جو جہانت پھیلا رہا ہے انہوں شیری بھاجی دی پی تو جب کوئی قرآن دی دی گلا سنائے کو ویوز چوکے ویکھ لو. یہ حالات ہو چکے ہیں قوم کے. اس لیے میرے دوستو تماش بھی نہ بنو ہے. جب آیا کرو نا آیا کرو میں نہ دیکھا کرو مولوی نے تقریر کہڑے دادی کی تھی اے دیکھا کرو سونے کے دل بدلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ کچھ لوگ نا تھرمامیٹر لے کے آئے ہوتے ہیں وہ پھر زاویے کڈن گے علامہ صاحب کو یہاں پہ یہ کرنا چاہیے تھا پھر کہیں گے یہ بات یہاں سے نہیں کرنی چاہیے تھی ایسے نہیں کرنا. میں حضرت صاحب کہتا ہوں خدا کی قسم گفتگو کی تھی نہیں جانی کر رہی تھی میں قسم اٹھائی آپ کے ساتھ کہ جی میں گلاں کیتیاں ہیں مینوں بھی نہیں پتا میں کس طرح کی حقیقت بات ہے. جیڑا آئے جیڑا بھی آئے گل یاد رکھے انہوں یہ نہیں کہنا حضرت ہے یہ کرنا ہو بس ایک ہی گل جی صاحب کہتے ہیں جڑا اینو آکھو کوئی عشق دی گل سنا ملا کوئی سدھے پینڈے پا ملا نہ علماں وچ فسا سانوں کوئی یار دی گل سنا سانوں. سمجھ آ رہی بات کی کہ نہیں؟ ہاں تو اب یہاں پہ غور کرو ہے. چلو ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ عبد ہی کہا ہے میرا بھی نبی ہی کیوں نہیں کہا بھی رسول ہی کیوں نہیں کہا بھی محمد ہی کیوں نہیں کہا بھی نور ہی کیوں نہیں کہا. دیکھو نا جب مخلوق کی طرف بھیجا تو کیا کہا لقد جاءکم رسول من انفسکم قد جاءکم من اللہ نور قد جاءکم برہان برہان بھی کہا نور بھی کہا رسول بھی کہا. کور بلایا تو کیا کیا بی عبدہ یہ سمجھ کے اندر بات آ گئی نا آپ کو. کیوں فرمایا بھی عبدہ کہتے ہیں عبد کا مطلب ہوتا ہے عبادت کرنے والا اور عبادت کہا جاتا ہے انتہائی درجے کی عاجزی کو. تو بعبدہ اس لیے فرمایا گیا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ جو محبوب کو معراج ہوئی ہے نا یہ عبدیت کی وجہ سے ہوئی ہے. اس جملے کی ایک بندے کو سمجھ میں آئے اس کی عقیدت بتائے کہ یہ اس کے دل کے اوپر جملہ اثر کیا ہے یعنی معراج ہوئی ہے عبدیت کی وجہ سے. تو علماء فرماتے ہیں جس نبی کی شان عبدیت یہ ہے کہ معراج ہو رہی ہے شان نورانیت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے. جس نبی کی شان عبدیت یہ ہے کہ معراج ہو رہی ہے اس جملے پہ طلباء تو بول رہی وہ شان رسالت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے. دیکھو یہ تو کہہ دیا جاتا ہے وہ ساڈے ورگے دو ہیں نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کہتے تھے نا کہتے تھے جی تیرے چ ہمت ہے نا جو اس نے کہہ کہ ہاں میں ہوں جیسا چگلا کچھ شرم کر حالانکہ کہتے ہیں کلمہ بھی پڑھانے کا آسان ہے. ویکھن آزم چیری صاحب نے کہا نا ویکھن تے ساڈے ورگ ہے تو اسی کدوں اس مول دے آزم ورشاں تے پھردے اسی وچ گلی دے رولے. اب یہاں پر ایک اور بات میں آپ کو بتانے لگوں. صوفیہ فرماتے ہیں بعبدہ ہی کے اندر بڑے راز ہیں. اس کے اندر ایک راز یہ بھی ہے بعبدہ ہی کہتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے جس میں انتہائی درجے کی کمال درجے کی عاجزی پائی جاتی ہے. بیٹھے دن ملنا سے آگے پہ آؤ یار ملاقات کریے انہوں نے باہر کھڑے ہوئے لے آؤ اندر ملاقات ہو رہی ہے یار گئے ہیں ملاقات ہو رہی ہے. انتہائی درجے کی عاجزی بتانا پورے مدینے میں جی کوئی نہیں نہ سنتا دھوپ دے اندر کھلو کے وہ بھی جڑا سنتا پہ نا انہوں محمد مصطفیٰ کی رائے انتہائی درجے کی عاجزی حضور نے خود فقر کو پسند کیا. نہیں تو جتنا پروٹوکول حضرت سلیمان تخت کے اوپر جا سکتے ہیں تو جو ان کے بھی نبی ہیں جو ان کے بھی امام ہے خود نبی پاک نے اے بھی نہیں رکھا بیٹھا گئے چٹائی پر مگر نشی گئے. پیشاب دیکھو چٹائی پہ بیٹھے کا مقام کیا ہے. تو جاگ دو ہر شب ہو مثال شب اسرا. جملہ مل کے پڑھتا ہے تیرے لیے دو چار قدم عرش بری گئے تیرے لیے تھوڑے تھوڑے تو لا بہلا ہو جا تیرے لیے دو چار قدم
در کا تو دربان بھی جبریل امین ابو العما موجود ہے. میں حضرت اس لیے کہہ لوں یہ آپ کو بتائیں گے. آپ سے کسی نے مل لیا ملاقات ہوگی ادھر کیا ہے جب تک اگلا ہاتھ نہیں نہ نکالتا نبیوں کا امام اس وقت ہاتھ نہیں چھوڑتا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سامنے سلام تو پہل کر دینی شرم آتی کیوں چھوٹے کا نا پہل کریں گے تو اگلا کہے دیکھو جی پیا ہے پہلا رہا بندے وہ بے واسطے نہ پہل کر وہ بے واسطے کر. اس چیز کو سمجھو جب تک یاد رکھنا ہمارے قبلہ کی فرماتے تھے جس کو میں کی ہوا لگی نہ پھر دوا لگی نہ دعا لگی. میں نے اکثر دیکھا ہے اب کیا ہوتا ہے یعنی کہ جاننے کے یہاں فرق کوئی نظر نہیں آتا فرق کوئی نظر نہیں آتا. حاجی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ معمولی شخصیت کا نام نہیں. آپ کے پاس نا ایک بندہ آیا بڑی دور سے 4 مہینے بیٹھا رہا صحبت میں کوئی رنگ نہیں چڑھا ہے. ایک بندہ آیا انہیں ایک دن جی رنگ چڑھ گیا کہنا ہے میں 4 مہینے ہو گئے کوئی چکر نہیں ہے پہلے دن ہی رنگ چڑھ گیا. پنجابی سمجھ لیتے ہیں خواجہ نظام الدین اولیاء کہنے لگے تو گلیاں لکڑا رکھ کے بیٹھا تھا کام ہی بلیاں اندر آندھی سکی رکھیے بن گئی جہاں اندر کئی ہوں پیر صاحب بھی چیک کرنے واسطے جانے اللہ کے بندے ہو جتنے ہاتھ دے دیتا جائے نا پھر اکھا بند کر لینی سی. اپنے ایمان نہ دسو ہے کہ میں آپ کو حقیقت بات بتا رہا ہوں اگر بانی دعوت اسلامی مولانا الیاس قادری کا نہ ہوتی اصل لوگوں نے دھیان نہیں بلا چاہیے کہیں چپ کرے اٹھ رکھے ہیں مولوی احمد رضا ہے اولے 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 اندر سے جو معاملہ سے نا میں کہتا ہوں کیسی چھان لائی ہے توجہ رکھنا ذرا میر علیہ سنت نے وہ کیسی چھان لگائی ہے جس میں چائے پوننے کے لیے وہ اوپر پتی رہ جاتی ہے نیچے چائے کیسی چھلنی لائی ہے. ایک جملہ بولنا توجہ رکھو گے کالے بکرے کا چھڑے نے سونے بکرے کا پتا ہی 5 سال پہلے کدے یقین تسی آپ سارے انہاں دے نال لاندے میں نہ نام لوں گا تو حضرت والا بہت بڑی بات میں لیکن اشارہ بات آپ کے سامنے کر تسی آپ سارے نال لاندے ایتھوں پتہ لگدا ہے جڑے کام تسی 100 سال جگری نہ کر سکدے ولی دا ایک جملہ کرتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی بٹ دل میں باتیں بہت سی ہیں لیکن آپ کو بھی پتہ نہیں کیا معاملہ ہے لیکن میں حضرت کچھ اس وجہ سے کرتے ہر بندے کا میدا ہر چیز نہیں پہچانتا ہے باہر بھی معاملہ کوئی نہیں ہے. میں ایک جگہ تقریر کرنے کے لیے گیا تو میں نے وہاں پہ نا ایک بات کی ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے نزدیک انبیاء معصوم ہے فرشتے معصوم ہیں. میں اپنی پڑھائی کی بات نہیں بتانے لگا اس کے متعلق کوئی حق بیان کرتا ہے انہوں نے متعلق نہیں لانا چاہیے. تو میں نے وہاں پہ کہا میں نے کہا کہ ایک سیدزادے تھے سیدزادے جو آل نبی اولادین ٹھیک ہے نا سیدزادے. میں نے ایک بات بیان کر دی وہاں پہ میں گل بیان کی تھی کہ سیدزادے کو نا نماز پڑھانے کے دوران نا غلطی ہو گئی پھر بندہ اٹھ گیا مجموعی سے کوٹ میں لے کے وہ کیا جو سیدزادے کو غلطی ہو گئی ہے میں کہ یار تو بہ جا وہ بہ گیا واللہ باللہ کلہ 3 قسمیں چکی ہیں. میں تقریر کی تھی وہ بندہ بھی نعرے لانا پہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ بیعت ہو گیا لیکن پتہ نہیں مالکہ میں چنگا نہیں لگے اگلے دن ہوتا ہو گیا ایکسیڈنٹ. میں نے 3 قسمیں اٹھائی ہیں 3 ایکسیڈنٹ ہو گیا مرن تو بچیا جناب کہ ملیرا کہہ علامہ صاحب کو کال ملاؤ میں معافی منگائی ہے کال ملاؤ میں معافی منگائی ہے یعنی کہ انہوں سانس کرایا گیا ٹھیک ہے. اس وجہ کے نام دوستو جذباتی نہیں ہونا ٹھیک ہے. کم از کم پہلے تحقیق کرو جو بندہ گل کرتا ہے ٹھیک ہے یہ علماء میری بات کی صحیح کریں گے. اب قوم کو صرف جذبات نہیں جا رہے تربیت کو نہیں تربیت ہر بندہ جس چیز کو لے کے چلے جاتا وہ کہنا پاجی میں ٹھیک ہوں باقی سارے تو گئے ہی گئے. کوئی اللہ کے بندے اردو ادا سبیل حکمت ہر بندہ اپنا کام کرے نا حضرت والا یاد رکھنا بگاڑ پیدا نہیں ہے. جو ہر بندہ کہنا نا میں ہی میں ہوں باقی کوئی نہیں ہے
ادو میں جھگڑے ہوتے کوئی سنیت کا کام کر رہا ہے اور تمہیں پتہ ہے مسلک کے اعلیٰ حضرت اور نظریہ اعلیٰ حضرت کو لے کے وہ چل رہا وہیں جو مرضی وہ عزت کرو وہ احترام کرو جہاں پیچھے 15 بندے لگتے ہیں وہ حضرت لے دے طبقہ لے کے نکل پہ ہے لے دے شناخت کر لینا اللہ کے بندوں نہیں ہے یاد رکھو نبی پاک کے ہم غلام کبھی توڑنے والے نہ بننا جوڑنے والے یہ میری بات یاد رکھنا جس نے حضور کی امت میں دیوار ڈالنے کی کوشش کی ہے وہ جو مرضی کرے مدینے والے کا قرب نہیں اس کو نصیب ہو سکتا اور یہ اس بات سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ بد عقیدہ کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے نئی منافقوں کو باہر نکالا تھا مولا کائنات نے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ان پر سختی کرنے کہا گیا لیکن میں اپنے کی بات کر رہا ہوں اللہ کے بندوں ایک دوسرے کو تسلیم کرنا سیکھو ایک دوسرے سے سلام میں پہل کرنا سیکھو ہے پھر آپ دیکھو میں آپ کو چھوٹی سی بات بتانے لگا کبھی سلام میں پہل کرتے وقت نا جھجکنا نہیں ہے یہ میرے نبی کی حدیث ہے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن بھی بدلا جائے گا اے قول محمد قول خدا فرمان بھی بدلا جائے گا میرے نبی پاک نے فرمایا یہ حدیث سن کے اتنی محبت کا اظہار کرنا مجھے پتہ لگے آپ عمل بھی کرو گے حضور نے فرمایا جو سلام میں پہل کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا قرب عطا کیا سمجھ آ رہی ہے اب کہتے ہیں صرف آخری 2-3 میں بات موضوع حضرت بہت سے آپ سنتے رہتے ہو بس میں نے جو پیغام دینا تھا وہ آپ تک پہنچا ابھی میں 4 گھنٹے کا سفر کر کے جانا ابھی کل جو ہے نا جمعے کے بعد بیان پھر آپ کو 2 بیان اس لیے آپ کو بتانے لگوں کوئی محبت اللہ کال کرے نا پھر وہ لے کے علامہ صاحب تو بڑی کیت نہ کیتا سی ٹائم نہیں پھر انہوں نے دسو جنہوں نے پہلے بھی تھا جی تھی ہاتھ چمدے ہو نا اسی یہ بھی کہ میں پچھلے دن منڈی پہنچتی تھا میرا جسم حضرت والا درد کر رہا تھا میں نہیں ایک پروگرام پہ جا سکتا ہمارے علاقے میں وہ بندہ جناب سیدھا چوتھے گیئر پہ شروع ہو گیا علامہ صاحب وہ میں کہ یار سارا میری وارث نہیں ہے اسی بھی بیمار ہو سکتے ہیں لوہے بنے تھی محفل کینسل کرنی ہوئے کال بھی نہیں کرتے میسج کرتے علامہ صاحب پروگرام کینسل ہو گیا وہ ادارے نہیں مان رہے ہو گئی بس پڑھنی ہو گئی ہم آپ کی وجہ سے 6 جگہ ٹائم بھی دیتے اس لیے کوئی کسی کا عذر بھی سمجھا کرو بزرگ فرماتے ہیں کسی کے عذر کو کبھی بے وفائی کرانا نہ کرے مجھے ڈاکٹر سلمان مصباحی صاحب نے بات سنائی کہتے ہیں جب میں قاضی صاحب نے ایک جگہ ٹائم دے دی ان کا اپنا بیٹا ہاسپٹل کے اندر تھا انہوں نے کہا دیکھو معتبر شخصیت ہے پیر القادری صاحب نے ان کو کال کر کے کہا میرا بیٹا ہاسپٹل کے اندر ہے میں نہیں آ سکتا یہ وہ بھی کہنا وہ باڑی میں تھا کہنا اچھا ٹھیک ہے پھر ہمیں یقین ہو جائے ایک سیلفی لے کے ذرا بھیج دو یہ نام لگے اپنی ماں سے سوچو ہم کس طرف جا رہے ہیں چھوٹا بڑے نے مننا سے تیار نہیں بڑا چھوٹے نے مننا ہم نے کیا سیکھا اپنے نبی کی تعلیم سے میں نے دسو جانی دشمن نے معاف کیا کہ نہیں تو کیا نے اپنے بھرا معاف کیا ان سے لوگ پہلے تو یہ کہا جاتا تھا نا کہ یار انو بلانے کی زندگی دے اندر جنازے نہیں پھر ٹوٹ جاتے ہیں ان ساڈے اندر تو ایسا فرعون پیدا ہو چکا ہے کہنے تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھنا تیرا نمبر بھی نہیں بن گیا نبی پاک نے فرمایا جو معاف نہیں کرتا وہ معاف بھی نہیں کیا جاتا ہم نے کیا سیکھا اپنے اس لیے میرے دوستو آپ آئے ستھرے ہو کے جاؤ وہ کس طرح ہر بندہ اپنے دل کی طرف غور کرے میں نے کیا وہ دل کی ترلا پا لو گیا جیل ہو گیا ہمیں دے چڑھنا آخری بات سے میں کرنے لگا ہوں میں جب گیا نا عمرہ شریف کے پہلی مرتبہ رات 2:30 بجے کا ٹائم تھا پنجاب سے ایک بندہ آیا تھا تو خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے نا ایسے حیران سے کہنا اہلیہ طرف کہنا کی کہنا ہے وہ میں وہ نہیں دساں گا وہ کی کہہ رہا سی ہے کہتا ہے یا اللہ میں بھی کیتا ہے یا اللہ میں بھی کیتا ہے یا اللہ میں بھی کیتا ہے یقین کرو ہے مجھے تو سمجھ آ رہی تھی پنجابی کو کیا کہہ رہے ہیں غیر ملکیوں کے چہرے میں نے بدلتے ہوئے دیکھے یعنی 500 نکل رہے تھے کہ میں نے کہا دیکھو رو ایک رہا ہے کرم صاحب بھی ہو رہا اگلی بات سنو کیا کہ سارا کچھ کہہ کے نا لگے آ رہے کئی منٹا تک یا اللہ بھی کیتا ہے 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 آخری جملہ سن تڑپ ہو گیا میں انہوں دیکھتا رہا کہتا کہ یا اللہ بھی کیتا ہے کہتا ہے سارا کچھ کہہ کے نا کیتا ہے مان کے کہتا چلو نہ ہو گیا معافی دے سبحان اللہ دے بندے پتہ دے سارے نے اپنی کی تھی بہ کے نا ہے آپ نے یہ نہیں کہنا علامہ صاحب ایسی چلے گئے آپ کو پتہ ہے ابھی انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جگہ کھانا بھی کھانا ہے گیٹا کھانے پہ رکھنا ہے
4-5 بجے میں نے پوچھا تو کئی جنے گئے دیکھو لاما صاحب تقریر کر کے فوری چلے گئے. میں سویرے جا کے کلاس بھی لینی ہے تو جمعہ بھی پڑھنا ہے. سمجھ یہی بات ہے. پھر یہی کہا گا کسی کو کو بھی وفائی کرائیں نہیں. اللہ تعالیٰ سب کا نصیب کرنا. واخر دعوانا